پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، یعنی آج کا سبق ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 110 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ یہ سورۃ التوبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے۔ یہ 11واں پارہ ہے۔ 11ویں پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے اور سورۃ التوبہ کا یہ 13واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، یعنی اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرا انصار کا، جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب پذیرائی اور تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین اور انصار اور خلوص کے احسان کے ساتھ پیروکار ہیں، یعنی ان مہاجرین اور انصار کے بڑے خلوص کے ساتھ پیروکار ہیں اور ان کے احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بعد کے نزدیک اصطلاحی تابعین ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہوئے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ رہنا انہیں نصیب ہوا، صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا اور بعد نے اسے عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار اور مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ ان میں اصطلاحی تابعین بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرما لیں، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما دیا اور وہ ان پر ناراض نہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارت کیوں دی جاتی جو اس آیت میں دی گئی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں منافق ہیں، یعنی کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں، تمہارے آس پاس میں، اور کچھ مدینے والوں میں، یعنی کچھ مہاجرین میں سے اور کچھ مدینے والوں میں سے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے اور ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ مرد اور تمرد کے معنی ہیں نرمی، ملائمت، چکناہٹ اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ کو جو بغیر پتے کہ ہو، وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں، ان سب کو امرد کہا جاتا ہے، اور شیشے کو سرح ممرد ای مجرد کہا جاتا ہے۔ ماردو علی النفاق، گویا انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا ہے، یعنی اس پر ان کا اصرار ہمیشہ رہنے والا ہے۔
کتنے واضح الفاظ میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ کاش اہل ودت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ یہاں پر یہ دیکھیں کتنے واضح الفاظ میں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم غیب کی جو ہے نفی فرما دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی گرد و پیش میں اور مدینے والوں میں منافق لوگ ہیں، لیکن آپ انہیں نہیں جانتے۔ تو یہاں سے یہ ثابت، یہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہوتے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، انہیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی بھی وہی چیز غیب کی خبر دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے انہیں بتائی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ، ایسے مسلمان ہیں جو اس دھوکے میں ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نبی تو دور کی بات ہے، نبی تو ایک بہت بڑی ہستی ہے، صحابہ کرام ان سے بڑی ہستی ہیں، لیکن آج کل کے جن لوگوں کو اپنے آپ کا نہیں پتہ ہوتا، اپنی صفائی ستھرائی کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں بہت بڑے ولی گردانتے ہیں، اور جب ایسے لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے قبروں پر دربار وغیرہ بنا کر، اور انہیں پھر عالم الغیب بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں بھی بہت سی خرابیاں آ رہی ہیں، اور اس سے عقائد اور ایمان بھی برباد ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، لیکن منافقین کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، اور یہ بالکل واضح اور کھلے الفاظ میں علم غیب کی تردید ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو وہ علم الغیب نہیں جانتے، تو اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے مراد بعد کے نزدیک دنیا کی ذلت اور رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے، اور بعد کے نزدیک دنیا میں ہی دوہری سزا ہے۔ وَآخَرُونَ اقْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ بھی اس کا انہوں نے کر لیا تھا۔ بھلے سے مراد وہ اعمال صالح ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے والے سے پہلے کرتے رہے ہیں، جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی کی، اور کچھ برے سے مراد یہی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے، یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع فرما کر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرما رہا ہے۔ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ ان کے معلوم میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، جانتا ہے۔ یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، اور نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی نفلی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے۔ اور نفلی صدقے میں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرما دیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے، سچا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔
اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کی روش میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبات عن عباده ویخص الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی کی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں کامل ہے۔ صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب ہے بشرطے کہ وہ حلال کمائی سے ہو۔ سب سے پہلی صدقہ اور خیرات کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے ہر کام کے لیے، ہر کام کی قبولیت کے لیے، کہ وہ حلال سے ہو۔ حرام طریقوں سے کیا گیا کوئی بھی کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ بظاہراً کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو اور کتنا ہی نیک کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے غلط طریقے سے کوئی بھی کام کیا ہے یا غلط طریقے پر کسی بھی کام میں آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں اضافہ فرماتا ہے، جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ رہا ہے، یا تمہارے عمل اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو اسی کے پاس جانا ہے جو تمام کھلی اور چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جاننا ہے، یعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی بذریعہ وحی ہو جاتا ہے۔ یہ منافقین کے ذمن میں کہا جا رہا ہے۔ اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول کے بتلانے سے علم ہو جاتا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر اس سے آگے آئے گا انشاءاللہ، اگر وہ اپنی غلطی پر مصر رہے، اگر وہ خالص توبہ کر لیں گے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور بعد ایسے ہیں جنہوں نے اعراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرور پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم بجز بلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کو باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہیں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے پایہ رکاب تھے، یعنی جنگ تبوک کے لیے جانے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرما لیا۔
لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر وہ نبی کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے مکر و فریب سے جو وہ کرنا چاہتے تھے، جو وہ چال چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔ یعنی جو کچھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے وہ سب جھوٹی باتیں تھیں، اصل ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ لا تقم فیہ عبدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین واللہ یحب المطہرین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو ہی پسند کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے یا ان سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پھر نہیں گئے اس وحی کے بعد اور نماز نہیں پڑھی، بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بیچ کر مسجد بھی گرا دی اور اسے ختم کر دیا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کی بجائے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ اس سے مراد کون سی مسجد ہے، اس میں اختلاف، بعد نے اسے مسجد قباء اور بعد نے مسجد نبوی قرار دیا ہے، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، یہ اس مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ بعد نے مسجد نبوی قرار دیا ہے اور بعد نے اسے مسجد القباء قرار دیا ہے۔ سلف یعنی پہلے لوگوں کی جو تابعین تبع تابعین ہیں کی ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قباء مراد ہے تو بعد احادیث میں مسجد نبوی کو مصداق قرار دیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کے بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی تو بطریق اولا اس صفت کی حال اور اس کی مصداق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ڈیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہاوالہ ابن کثیر کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وحدہ لا شریک ہو کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہو۔ نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت اور پاکیزگی کا صحیح اتمام کرنے والے ہوں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو؟ مطلب یہ کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی پر ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ جو اس حصہ زمین کی طرح جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے، وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔
لا یزال بنیانہم الذی بنورا لا یزال بنیانہم الذی بنوریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی، یعنی ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں اگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ دل پاش پاش ہو جائیں کا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی۔ جس طرح کہ بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس سورۃ التوبہ، اور آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 110 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ کا یہ 13واں رکوع تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔